اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکتب الاسماء الآتیہ، آنے والے اسموں کو لکھیے. صحیح ہے، مجرورتن و منصوبتن، مجرور اور منصوب. صحیح ہے، جو اسم ہیں ان کو مجرور کیجیے اور منصوب کیجیے. یاد رکھیے یہاں پہ دیکھیے، جیسے کتابن ہے تو مجرور کی حالت میں کیا ہو جائے گا؟ یہ کتابن. اور منصوب کی حالت میں کتابن. کچھ لوگ جو ہیں جب زبر لگاتے ہیں تو ایسے لگا دیتے ہیں جیسے سیارتن پہ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا جو مؤنث ہوگا مؤنث پہ آپ بولتے پہ ڈبل زبر لگا دیں گے سیدھے سیدھے، لیکن جو مذکر ہوگا اس کے ساتھ الف کے ساتھ ہی دو زبر لگے گا. آپ نے اطفال کی جو تنظیم کی کتاب ہے اس میں ایک درس وہاں پایا جاتا ہے، با الف دو زبر بن، تا الف دو زبر تن، جیم الف دو زبر جن. جیم دو زبر جن نہیں پڑھا جائے گا. اسی طرح سے جب ہم حالت نصب میں مذکر کو لکھیں گے، مذکر کو لکھیں گے تو الف کے ساتھ لکھیں گے. سمجھ میں آ گئی بات ہماری؟ جی. جیسے کتاب ہے، حامد ہے، خالد ہے، سب میں کیا لگا دیں گے؟ الف لگا کے پھر دو زبر. بیتن ہے تو الف کے ساتھ ہی رہے گا، رجل ہے تو الف کے ساتھ رہے گا. اور یہاں جو مؤنث ہے اس میں کیا کریں گے؟ آپ دو بولتے جس پہ رہے گا اس پہ دو زبر ڈائریکٹ لگا دیں گے، اس کے ساتھ الف لگانے کی ضرورت نہیں. سمجھ میں آ گیا بولا نا؟ اور کچھ تو کرنا نہیں. جیسے کتابوں ہے تو کتابن اور کتابن لکھنے میں آپ کو دھیان رکھنا ہے کیسے کتابن لکھنا ہے. بس اس کا دھیان رکھنا ہے کہ جو مذکر ہے اس کے ساتھ الف لگائیے، پھر آپ کیا لکھیے. جیسے اب حامدن کو کرنا ہوگا تو ہم کیسے لکھیں گے؟ یہاں پہ دیکھ لیجئے، حامدن کیا لکھیں گے؟ حامدن یہ لکھیں گے، حامدن. صحیح ہے. حالت نصب میں کس کے ساتھ آئے گا؟ الف کے ساتھ. دکھ رہا ہے آپ کو موٹا موٹا؟ ایسے ہی خالدن، بیتن سب میں لگے گا، رجولن. تو یہاں کیا کریں گے مولانا؟ سیارتن سیارتن، مکواتن مکواتن، سبورتن سبورتن، مدرستن مدرستن. مکوات جانتے کس کو کہتے ہیں؟ پریس. مکوات آئرن کو کہتے ہیں، پریس کو. سبورا بورڈ کو، مدرسہ اسکول کو، ساعہ گھڑی کو، سیارہ کار. کتاب مانے کیا ہوتا ہے؟ حامد مانے خالد، بیت مانے رجل مانے آدمی. تو رجلین رجولن کیا ہوگا؟ رجلین رجولن. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ آپ کو ذرا واضح ہے؟ چلیے آگے دیکھیے. دیکھیے یہاں پہ تأمل ما یلی، غور کریے مندرجہ ذیل میں. صحیح ہے. ہاتھی یا احمدو، یہاں پہ رکھیے، یاد رکھیے گا یا حرف ندا ہے. یا کیا ہے؟ حرف ندا. اور اس کے بعد جو ناؤن آئے گا اس پر کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی. مبنی علی الضم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی الضم. یا احمدو، یا حسنو، یا حسینو، یا فاطمتو، مبنی علی الضم. جو اسم ہو اور منادا ہو، اسم ہو اور منادا ہو وہ مبنی علی الضم. ہاتھے کے معنی ہوتا ہے لاؤ، ہاتھے معنی لاؤ. ہاتھی یا احمدو، احمد لاؤ. اب یہ جمع جب بنائیں گے، ہاتھو یا اخوانی، اے میرے بھائیوں لاؤ. یا اخوانی یعنی اے میرے بھائیوں، ہاتھو لاؤ. اب مؤنث میں کیسے کہیں گے مولانا؟ ہاتھی یا سعادو.
صحیح ہے. ہاتھے زیر کے ساتھ آئے گا مردوں کے لیے، اور مؤنث کے لیے کسی لیڈی کے لیے کہنا ہوگا تو ہاتھی. سی قرآن ہاتھی کا لاؤ آگا. ہاتھی مانے لاؤ. جی ہاتھی اسواد و اسواد تم لاؤ. ہاتھی نا. اب جب جمع بنائیں گے تو جمع کیسے اگر بنے اس گا؟ میں تم کون سا ورڈ یوز کریں گے؟ کیا کہا آپ نے؟ اگر اس میں تم کون سا ورڈ یوز کریں گے؟ تم. چونکہ یہ جو ہے نا یہ فعل امر ہے، اس میں فعل امر ہے، بلکہ فعل امر نہیں بلکہ کیا ہے، اس میں فعل امر. اور جو فعل امر ہوتا ہے اس میں انتا کے معنی پوشیدہ ہوتے ہیں ہمیشہ. جی صحیح ہے نا. جیسے ہم نے کہا اکتب تو کہا جائے گا تم لکھو، انت موجود ہے اس میں. صحیح ہے. انت ہمیشہ مستتر رہے گا. تو ہاتھی اس میں فعل امر ہے. کیا ہے؟ اس میں فعل امر ہمیشہ اسی طرح استعمال کیا جائے گا. ہاتھی. صحیح ہے. ہاتھی یا احمد، احمد لاؤ. مؤنث میں کہیں گے ہاتھی یا سعادو، اے سعاد تم لاؤ. جمع میں مذکر میں کہیں گے ہاتو یا اخوانی، اے میرے بھائیوں لاؤ. ہاتین یا اخواتو، اے بہنوں لاؤ. سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو ہاتھے مانے ہم. جیسے ہمیں کہنا ہاتھی الطعام یا سعادو، ہاتھی الطعام یا سعادو، اے سعاد کھانا لاؤ. صحیح ہے. ہاتھی مانے کیا ہوگا؟ لاؤ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بس آپ کو دیکھ لیجیے مذکر میں کیسے آ رہا ہے، مؤنث میں کیسے استعمال کرنا ہے، جمع کیسے کرنا ہے، مذکر جمع اور مؤنث جمع. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اکتب الآیات الخمس الاولی من سورۃ الرحمن. اکتب الآیات الخمس الاولی من سورۃ الرحمن، پہلی 5 آیتیں سورہ رحمان کی لکھیے. وسورۃ الحدید، وسورۃ الحدید، اور کس سے لکھیے؟ سورہ حدید سے. وسورۃ النبأ، اور کس سے لکھیے؟ سورہ نبا سے. بس اب اس میں کرنا کیا ہے کچھ بتایا بھی نہیں انہوں نے، بس خالی سورۃ الرحمن، سورۃ حدید، سورۃ نبا کی سورہ 5 آیتیں لکھنی ہے، سورہ ایسا نا؟ حدید سورہ نبا کی 5 آیتیں لکھنے کی ساتھ کیا ہی ہے؟ پہلی 5 آیتیں نا آگا. ہاں بس پہلی 5 آیتیں اس میں لکھنی ہے. صحیح ہے. مثال کے طور پر سورہ رحمان کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ ہم سورہ رحمان، ماں سمجھ جائے گا، گوگل ہے یہ. دیکھیں الرحمن ایک آیت ہو گئی. علم القرآن، قرآن خلق خلق الانسان، الانسان. علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان. بس ہو گئی. یہاں تک آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. سورہ حدید کو دیکھنا ہے تو آئیے دکھا دیتے ہیں. سورہ حدید بند کر لیں، مائک بند کر لیں، ڈسٹربنگ ہے. سورہ حدید، مائک بند. جی آگا. دیکھیے یہاں پہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. 4 ہوا له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. صحیح یہاں تک لکھنا ہے. یہ سب اس میں اللہ کی حمد ہے. اب آئیے دیکھیے آگے الکلمات الجدیدہ، جو نئے کلمات اس درس میں ہم نے پڑھے. مجلتن، مجلہ کہتے ہیں میگزین کو.
مجلہ میگزین. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ جیم سے مراد ہے جمع، پلورل بہو بچن. مجلات. راکبن سوار، جمع اس کی رکاب. شقتن کہتے ہیں فلیٹ کو، شقہ فلیٹ، صحیح ہے. شقق، شقق لکھا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں، شقق آتا ہے جمع اس کی شقق. یہاں لکھیے اگر شقق. سکتون ہے نا، جی سکتون ہے نا. اچھا شقتن ہے، شقتن تو شقق، ہاں تو ہے نا. شقتن تو شقق، صحیح ہے. شقہ یعنی فلیٹ، شقق فلیٹس. عمارہ یعنی بلڈنگ، جمع کیا بنے گی؟ عمائرو، بلڈنگیں، عمائرو بلڈنگیں. سنن مانے سال، اسنان بہت سارے سال. سن مانے دانت بھی ہوتا ہے ہمارا، دانت، اسنان بہت سارے دانت. کلمہ لفظ، کلمہ کس کو بولتے ہیں؟ لفظ کو. کلمات بہت سارے الفاظ. سورتن مولانا ایک سورہ، سورتن ایک سورہ. سورن بہت سارے سورے. جاء مانے آیا، فعل ہے مولانا. جاء کیا ہے؟ فعل ہے. آیا جاء، اذا جاء نصر اللہ والفتح، صحیح ہے. جب اللہ کی مدد اور اذا جاء نصر اللہ والفتح اور کامیابی آ جائے، صحیح ہے. قوا مانے اس نے پریس کیا، قوا اس نے پریس کیا. قوا یکوی اس کا مضارع آتا ہے. کیا آتا ہے؟ قوا کا مضارع یکوی. جاء کا مضارع یجیو. خادم مانے، خادم جو آتا ہے للمذکر والمؤنث، خادم کا استعمال مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے. ایسے ہم لوگ خادمہ بولتے ہیں، خادمتن، صحیح ہے. خادم اور خادمہ. لیکن عربی میں جو لفظ خادم ہے یہ کس کے لیے؟ دونوں کے لیے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. غلام ہے نا خادم کا مطلب، جی خادمن کا مطلب غلام ہے نا. نہیں، غلام نہیں، خادم خدمت کرنے والا، صحیح ہے. خادم خدمت کرنے والا یعنی نوکر کہیے. غلام اب کہاں رہ گئے کہ غلام ہوتا، صحیح ہے نا. نام رکھتے ہیں لوگ نا، خادم حسین، کیا مطلب ہے؟ امام حسین کا خادم. مولانا صاحب، جی صاحب بولیے. جاء یعنی آیا یا پہنچا، آیا، اور پہنچنے کے لیے یعنی پہنچنے کے لیے وصلہ کا استعمال ہوتا ہے. وصلہ. اگر سا یعنی کیا یعنی واو صاد لام، وصلہ. ہاں وصل، ہاں معلوم ہوا، یاد ٹھیک یاد ہے. ہے. ٹھیک، شکریہ. وصلہ. وصلہ. اچھا. اگر شاہ یعنی اس کے معنی شین علی شاہ ججبر شاہ کے یعنی معنی ہوتا ہے چاہنا. چاہنا. ہاں، اذا کہتے ہیں نا ان شاء اللہ، اگر اللہ چاہے. انشاءاللہ یعنی اگر اللہ چاہے. مائک مت رکھیں، بہت ڈسٹربنگ ہے آپ کا. ذرا آج پتا نا کیا ہو رہا ہے، نیٹ ورک کی وجہ سے یا کس کی وجہ سے؟ نہیں، پنکھا فل چالو ہے نا، اس کی وجہ سے. ہاں ہاں، ہم تو اپنا پنکھا سلو کر دیا ہم نے اسی لیے. اب اس کا جو ہے پوائنٹس ٹو ریمبر کل دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، تاکہ اچھے سے اس کو دیکھ سکیں. والحمدللہ رب العالمین.